بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس سے پہلے یعنی جو گردانوں کے نام ہیں، جب ہم کوئی بھی سیغہ سالو کرتے ہیں تو اس میں ایک سوال آپ کا سیغے سے متعلق یہ ہوتا ہے کہ صرف کبیر کون سی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، ایک سوال ہم سیغے میں یہ پوچھا کرتے ہیں کہ صرف کبیر کون سی ہے، یا اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں گردان کا نام بتائیں، گردان کون سی ہے۔ تو یہ جو سوال ہوتا ہے اس کے جواب میں آپ نے بتانا ہوتا ہے، فرض کر لیں اگر سیغہ آپ کا ہے نصر تم، تو یہ کون سی گردان ہے؟ جی جی کوئی بتائیں فعل جی۔ فعل فعل ماضی ماضی مثبت معلوم۔ مثبت معلوم، یعنی اس کا نام آپ کو پورا آنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا سوال ہمارا ہوتا ہے گردان کے اندر جو سیغہ جات ہیں، مثلا سیغہ کون سا ہے، یہ پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال آپ نے سیغے کا نام بتانا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ نصر تم کے اندر سیغہ بنے گا جمع مذکر حاضر۔ اچھا، جب یہ دو چیزیں آپ بتا چکے ہوتے ہیں تو اب آپ کو ترجمہ کرنے میں کوئی دقت نہیں رہتی۔ فعل ماضی کے حساب سے ترجمہ کرنا ہے، مثبت اور معلوم کے حساب سے، اور جو فارمولہ بنتا ہے کہ تم سب مردوں نے، یا اس ایک آدمی نے، یا ان دو، یہ آپ کو سیغہ بتا رہا ہوتا ہے، تو ہم پھر ترجمہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہے نصر تم ان نصر سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، تو پھر ہم ماضی کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں مدد کی تم سب مردوں نے۔ اب یہ جو ترجمہ بنا ہے انہی دو چیزوں کی بدولت بنا ہے۔ ایک تو ہم نے نام بتایا گردان کا، دوسرا سیغے کا نام بتایا۔ تو مدد کی یہ ہمارا فعل ماضی کا ہے، مثبت کا ہے اور معلوم کا ہے، کیونکہ فاعل بھی معلوم ہے۔ اور تم سب مردوں نے، یہ جو ہم نے حصہ حل کیا، یہ حل کیا ہم نے سیغہ جمع مذکر حاضر کا نام بتانے کی وجہ سے۔ تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ ہم گردانے جو اب تک پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی دیکھ چکے ہیں، اس کے 4 گردانے، فعل مضارع، یہ نام دوبارہ بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ یاد ہو جائیں اور کچھ یاد کر لیں۔ فعل مضارع کی 4 گردانے پڑھی تھیں، پھر اس کے بعد فعل جہد منفی بلم معلوم و مجہول کی گردان پڑھی تھی، اور اس کے بعد فعل مستقبل مؤکد منفی بلن معلوم و مجہول کی گردان پڑھی تھی، اور اسی طرح ہم نے اس کے بعد پڑھی تھی فعل مستقبل مؤکد بالام و نون تاکید ثقیلہ، مؤکد بالام و نون تاکید، نون تاکید کے بعد اس کی 4 گردانیں بنتی ہیں، ثقیلہ کی 2 اور خفیفہ کی، ثقیلہ معلوم و مجہول اور خفیفہ معلوم و مجہول۔ اور ایک ہم نے بڑی گردان یعنی عنوان تھا فعل امر، اس کی پہلے آپ نے 4 گردانیں، فعل امر حاضر معلوم، فعل امر غائب معلوم، فعل امر حاضر مجہول، فعل امر حاضر معلوم، فعل امر حاضر مجہول، فعل امر غائب معلوم، فعل امر غائب مجہول، اور پھر اس کے بعد ثقیلہ لگا دیں گے انہی 4 ناموں کے ساتھ، تو پھر ثقیلہ کی گردانیں ہو جائیں گی، خفیفہ لگا دیں گے تو خفیفہ کی 4 گردانیں ہو جائیں گی، اور 7ویں گردان ہم نے فعل کی پڑھی تھی، فعل نہیں کی۔ اب اس میں بھی وہی 4 بنیادی گردانیں ہیں، فعل نہیں حاضر معلوم، فعل نہیں حاضر مجہول، فعل نہیں غائب معلوم، فعل نہیں غائب مجہول، اور ثقیلہ لگا دیں گے تو 4 گردانیں ثقیلہ کی، اور خفیفہ لگا دیں گے تو خفیفہ کی۔ یہ ہم نے پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا اسماء مشتقہ کی گردانوں کو شروع کیا تھا۔ تو اسماء مشتقہ کی گردانوں میں اسم فاعل اور دوسرے نمبر پر اسم مفعول، یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اسم فاعل کا صیغہ جو ہے آپ نے دیکھا تھا کہ ثلاثی مجرد کے ابواب میں فاعل کا وزن آتا ہے، فاعل، اور اسی سے ناصر، ضارب، حاسب، حاسب بھی آتا ہے، حسیب بھی آتا ہے، کچھ صفت مشبہ میں آ جاتے ہیں، کچھ بہرحال اسم فاعل فاعل کے وزن پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس سے مفعول کا ایک ہی وزن ہے، اور وہ ہے مفعول، یعنی خود یہ وزن ہی مفعول منصور۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں صفت مشبہ۔
صفت مشبہ کی تعریف بالکل وہی ہے جو آپ نے اسم فاعل کی تعریف پڑھی تھی، صرف تھوڑا سا فرق یہ ہوگا اینڈ میں کہ معنی مصدری اس ذات یا اس شخص اس یا چیز کے ساتھ عارضی طور پر متصف نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ یا دیر تک متصف ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے تعریف اسم فاعل کی یہ پڑھی تھی کہ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے تاکہ یہ اس شخص یا چیز کو بتائے جو معنی مصدری کے ساتھ عارضی طور پر متصف ہو۔ عارضی طور پر متصف ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ مثلا اگر میں لفظ بولتا ہوں ضاربن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی مارنے والا ہے، مارنے کا عمل ہوا اور وہ پھر منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ مسلسل اس میں یہ مارنا ہی پایا جا رہا ہے کہ مارے جا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ مارا اور پھر وہ مارنے کا فعل عمل ختم ہو گیا، بعد میں جب ہم اس نسبت کرتے ہیں مارنے کی تو اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں جس نے مارا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی مثال کے طور پر حامد ضارب، کہ حامد ہے مارنے والا۔ اچھا، فعل اسم فاعل میں تو فعل متعدی بھی ہو سکتا ہے اور فعل لازم بھی ہو سکتا ہے، فعل لازم بھی آتا ہے، فعل متعدی بھی آتا ہے، لیکن جو صفت مشبہ ہے اس کا تعلق صرف اور صرف فعل لازم کے ساتھ آتا ہے۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جس میں ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی فعل صرف فاعل سے ہی پورا ہو جاتا ہے، مفعول کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک لفظ بولوں نام، اب نامہ کا کیا معنی ہے؟ سو، یعنی النوم، النوم کا معنی ہوتا ہے سونا، تو یہ سونے کا عمل جسٹ فائل کے ساتھ ہی پورا ہو جاتا ہے، اس میں ہمیں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی جس پر یہ کوئی فعل کو واقع کیا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے ناصر کا لفظ ہے، ناصرہ کا لفظ ہے النصر، اب النصر مدد کرنا، اس میں ایک تو مدد کرنے والا اس کا وجود ہوتا ہے جس سے یہ فعل سرزد ہوتا ہے، اور پھر جس کی مدد کی جاتی ہے وہ لازمن ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی منصور ہو ہی نہ تو پھر نصر کا عمل، نصر کا فعل یہ وجود میں لانا ممکن نہیں ہے۔ البتہ النوم، سونے کا عمل، وہ ممکن ہے ایک ہی بندے سے اور وہ اسی سے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو فعل ہوتے ہیں وہ فعل لازم ہیں، اور اس کو یوں بھی تعبیر، اس کی تعبیرات بہرحال مختلف ہوتی رہتی، میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ جو جس کا یعنی ایسا فعل جو فاعل پر ہی پورا ہو جائے، فاعل سے آگے اس کو ادا کرنے میں، فاعل کو وجود دینے میں کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ مثال کے طور پر جس طرح کسی اور پر فعل واقع نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ فعل لازم ہے، اور اگر فاعل کے ساتھ ساتھ کسی اور شخص پر وہ فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہم اس کو مفعول سے، آبجیکٹ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ خیر، صفت مشبہ فعل لازم سے بنتا ہے، اور باقی تعریف اسی طرح ہے کہ وہ اس میں مشتق ہے جسے فعل مضارع لازم سے بنائے تاکہ یہ اس شخص یا چیز کو بتائے جو معنی مصدری کے ساتھ ہمیشہ یا دیر تک متصف ہو۔ اس کا مطلب یہ، جیسے ہم باسل کا لفظ ہے، بہادر کو کہتے ہیں، اب بہادری کی جو صفت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر تک کے لیے ہے، بلکہ یہ مستقل کسی کی صفت بنتی ہے، اس کے ساتھ ہی اٹیچ رہتی ہے۔ اسی طرح شجاعت ہے، اب شجاعت کی جو صفت ہے یہ اس طرح کی ہے کہ اس جس بندے میں یہ ہوتی ہے، یہ شجاعت بھی سوری وہی بہادری کے اندر آ گیا میں، اور لفظ سخاوت ہے، جیسے سخاوت کا جو کی صفت ہے یہ بھی جس بندے میں ہوگی اس میں یہ اٹیچ رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر میں ہاں جو تھوڑی دیر میں ہوتی ہے وہ انفاق ہوتا ہے، خرچ کرنا ہوتا ہے، خرچ کیا اور بات ختم، لیکن سخاوت کا مطلب کچھ اور ہے۔ اسی طرح بصارت ہے، بصارت کسے کہتے ہیں؟ بینا ہونا، یعنی دیکھنے کے قابل ہونا۔ اب یہ صفت ایسی تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ دیکھنے کے قابل ہے تو تھوڑی دیر، نہیں نہیں، بلکہ مستقل طور پر اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے یہ صفت۔ اور کیا نام ہے، باقی جس کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا وہ نظر سے ہے، نظر یعنی انگلش میں بھی آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، اور دیکھنے کے قابل ہونا اس میں شاید انگلش کا کون سا لفظ ہے، لیکن دیکھنا جو عارضی فعل ہے وہ ہے لک، اور اسی طرح سی وغیرہ اور اس طرح کے اور بھی آپ کو الفاظ ملیں گے۔ عربی میں بھی آپ کو اسی طرح ورائٹی ملے گی، البتہ جو بصارت ہے یعنی جس کو کہتے ہیں بینائی کے قابل ہونا، بینا ہونا، تو یہ ایک ایسا لفظ ہے
جو صفت مشبہ کے ساتھ ہی اس کو ہم ظاہر کر پائیں گے، کیونکہ یہ دیر تک متصف ہوتا ہے اس سے بندہ۔ یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں۔ ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں، صفت مشبہ جو ہوتا ہے نا، یہ عام طور پر کہہ رہا ہوں، وگرنہ تو ہر باب سے ہو سکتا ہے، خاص طور پہ ثلاثی مجرد کے ہر باب سے صفت مشبہ اہل عرب نے استعمال کیا ہوگا تو ممکن ہے، لیکن عام طور پر یہ باب کاروما سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے جی؟ رومس۔ ہاں جی، باب کاروما سے ہی عام طور پر صفت مشبہ بنتا ہے، لیکن کاروما کے علاوہ اب باب سے بھی صفت مشبہ کی مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر سمیعن کا لفظ ہے، تو سمیعن کیا خیال ہے؟ سامع یسمعو، یہ کیا ہے؟ یہ فعل بات متعدی سن ہے، جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی آپ قرآن پاک میں مثالیں دیکھیں، علیم ہے، علیم یہ بھی صفت مشبہ ہے، لیکن یہ کس سے ہے؟ باب کاروما کے علاوہ سے ہے۔ اور بھی چند مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، دیکھنے میں مل جائیں گی، لیکن جو اکثر الفاظ آپ کو ملتے ہیں صفت مشبہ کے جو اہل عرب استعمال کرتے ہیں، وہ روٹین میں آپ کو باب کاروما سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تعریف بالکل سیم ہے جو آپ نے اسم فاعل میں پڑھی تھی، تھوڑا سا فرق میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ اچھا، صفت مشبہ کے جب ہم نام ذہن میں لاتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ہاں وزن یہ آتا ہے، فعیل کا وزن۔ تو ٹھیک بات ہے، فعیل کا وزن زیادہ تر یہی آپ کو ملتا ہے، بصیر، سمیع اور خبیر، یہ سارے الفاظ اسی وزن پہ آ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، صرف یہی وزن نہیں بلکہ کو اور وزن بھی ہوتے ہیں جو بطور صفت مشبہ کے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی گردان بالکل وہی 6 سیغے ہی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کون کون سے؟ مثلا کریم، کریمانی، کریمون، کریمت، کریمتانی، کریمات۔ درمیان کے جو جمع مکسر کے سیغے ہیں وہ آپ کو، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ روٹ لیٹرز کے حساب سے اہل عرب کچھ استعمال کرتے ہیں کسی گردان کے، کچھ اوزان استعمال کرتے ہیں کسی گردان کے، کچھ اوزان استعمال کرتے ہیں۔ تو سارے اوزان ہر ایک روٹ ورڈ میں، روٹ لیٹر میں استعمال نہیں ہوتے۔ آپ کو صرف جسٹ مشق کے لیے وہ سارے اوزان اکٹھے لکھ کے دے دیتا ہے۔ آپ نے یہی 6 اوزان ہی یاد رکھنے ہیں، یعنی 6 سیغے یاد رکھنے ہیں۔ اوزان تو خیر اور بھی ہیں۔ اچھا، کون کون سے اوزان ہوتے ہیں؟ مثلا ایک وزن فعل، یہ بھی بطور صفت مشبہ کے وزن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے زخم۔ اب زخم موٹا، یہ بھی صفت جو ہے کسی کی ایسی نہیں ہوتی کہ بس تھوڑی دیر کے لیے بندہ موٹا ہو، 1 گھنٹے کے لیے، بعد میں سلیم ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچپن سے یعنی جو سلیم ہونا اگر کسی کو ہونا ہو تو صحیح پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ خیر، تو یہ صفت ایسی ہے جو کافی دیر تک جو ہے بندے کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے۔ اب اس کی گردان کیسے پڑھنی ہے؟ وہ سمپل ہے، زخم فعلن کا وزن ہے تو فعل فعلانی جی۔ اب ہاں، اس کی جو جمع ہے نا، یہ یاد رکھیں، اس کی جمع کا وزن ہمیں بعض اوقات عربی میں مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ اس کی جمع کا وزن کیا ہے، میں عام طور پر زخام، یہ بھی جمع مکسر کے طور پہ، جیسے کریم ان کی جو جمع ہے، جمع کریمون کے بجائے کیا استعمال ہوتی ہے؟ کرامن استعمال کرام ہوتی ہے۔ جی۔ کیا استعمال کرام، ہوتی ہے؟ یعنی کرامت، آپ، ہاں، جب آپ کہیں گے نا علماء کریمون نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ علماء کرام، علماء علماء کرام۔ کرام کہیں گے، طلباء کرام کہیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو جمع کی اوزان ہے، وہ جمع مکسر میں سے کوئی وزن اٹھا کے ہم دیکھ لیں گے، اور وہ اہل عرب نے استعمال کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ہم خود سے اٹھا لیں گے، اہل عرب نے اس کی جمع کا وزن استعمال کیا ہوگا، ہم وہی لیں گے۔ فرض کر لیں میں یہاں زخام ہو، ویسے مجھے ذہن میں نہیں ہے، وہ آپ لغت سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جمع کا وزن کیا ہے، تو وہ وزن ہم باقی تسنیہ کا سیگا کیسے بنائیں گے؟ جی بولیں۔ زخمانی، الف نون لگا، زخمان جی۔ یا کا سیگا بن گیا۔ جمع کا سیگا آپ کو لغت سے مل جانا ہے، اور اس کی جو واحد مؤنث ہے زخمتن، یعنی کہ تا لگا دے، مؤنث بن گئی، اور زخمتانی دو، یعنی کیا نام ہے، عورتوں کے لیے۔ اور جو یہ کرام ان کا جو لفظ ہے نا، یہ ایسا وزن ہے، یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث مونس۔ کے لیے بھی استعمال، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح کے اوزان کامن جو وزن ہے وہ مشترکہ مذکر و مؤنث کے لیے استعمال ہونے والے، تو یہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ خیر، ایک اور وزن دیکھیں،
فعل، فعل کا وزن بھی بطور صفت مشبہ کے استعمال ہوتا ہے، جیسے صفر مفلس کو کہتے ہیں، تو مفلس جو ہے وہ بھی کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بندہ مفلس ہوا پھر نہیں، بلکہ جو غریب ہوتا ہے وہ کافی دیر تک اس کے ساتھ یہ صفت اٹیچ رہتی ہے، تو اس کے بھی جمع کے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور تسنیہ کا تو بالکل سمپل ہے، الف نون لگائیں گے تسنیہ بن جائے گا۔ ایک تیسرا وزن ہے فعل، یہ اصل میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صرف فعیل نہ ذہن میں رکھیں کہ صفت مشبہ صرف اس سے ہوتا ہے، ہاں زیادہ تر سیغے اسی سے ہوتے ہیں، زیادہ تر سیغے آپ کو صفت مشبہ کے اسی سے ملتے ہیں، لیکن یہ اوزان بھی آپ ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ اوزان بھی کس کا حصہ ہے؟ صفت مشبہ کا حصہ ہے۔ صلبن جیسے سخت، فعال بطل بہادر کو کہتے ہیں، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح فاعل فرح، اب اس کے لیے قرآن پاک میں آپ نے لفظ دیکھا ہوگا فرحین، سنا ہے؟ فرحین بما آتاہم اللہ، جی کون سی صورت میں ہے؟ جی سورہ آل عمران میں غالباً بنتے ہیں، چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران میں، فرحین اب یہ شہداء کے لیے ہے، تو فاعل فرح خوش، تو فرحین یہ اس کا جمع کا وزن جو ہے وہ آپ کو قرآن پاک سے مل رہا ہے۔ اسی طرح فعول، فعول فعول تو اوپر والا ہے نا، فعول پیش کے ساتھ، جیسے جنوب ناپاک کو کہتے ہیں، تو یہ بھی اب اس کو ایسا نہیں ہے کہ ایک فعل ہوا، اصل میں عارضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا تو ختم ہو گیا عمل، کھانا کھانے کے بعد وہ عمل ختم ہو گیا، اور زیادہ دیر یا دیر اور دائمی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فیل نہ ہو کہ بس آپ کریں اور وہ ختم ہو جائے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہے، تو یہ ناپاک ہونا یہ بھی اسی طرح کا یعنی عمل ہے کہ یہ جس بندے کے ساتھ اٹیچ ہے کم از کم کچھ نہ کچھ دیر اس میں ہوتی ہے کہ وہ اس حالت میں رہتا ہے۔ فعال جبان بزدل، فعال شجاع بہادر، فعیل جیسے کریم، اور فعیل، فعیل سیوید، اصل میں یہ وزن تھا سیوید، فعیل، کون کون سے حروف اصلی بنے؟ سین، عین کے مقابلے میں واو، اور لام کے مقابلے میں دال، تو یہ حروف اصلی تھے سین واو دال۔ سادہ یسود قیادت کرنا، یہ شعرائے عرب یعنی عربی جو جاہلیت کے شعر ہیں اشعار ہیں ان میں یہ الفاظ آپ کو سادہ یسود ملے گا، اور اسی سے ہے سیدن جس کو قانون لگا کے سیدن بنا دیا، یہ آپ آگے چل کے قانون کا خلاصہ بھی پڑھیں گے۔ تو فعیل یہ وزن بھی سردار سید یہ صفت مشبہ کا وزن ہے۔ فعلان عطشان پیاسے کو کہتے ہیں۔ صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق میں نے پہلے ذکر کر دیا۔ فائدہ، صفت مشبہ کا وزن فعیل کبھی مفعول کا معنی بتاتا ہے، جیسے ذبیح بمعنی مذبوح، قتیل بمعنی، بولیں جی، مقتول۔ مقتول، ٹھیک ہے، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون قتل ہوئی ہے تو وہ بھی قتیل ہے، اور اگر کوئی مرد قتل ہوا ہے تو وہ بھی قتیل ہی کہیں گے اس کو۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے صفت مشبہ کی عام طور پر جو گردان ہوتی ہے اور جس کے سیغے آپ کو عام طور پر نظر آتے ہیں وہ لکھی ہے، باقی ان اوزان اوپر والے اوزان میں سے کسی بھی وزن سے آپ گردان بنا سکتے ہیں، بس صرف اس میں فرق یہ ہوگا گردان بنانے میں کہ آپ اس کی جمع کا سیغہ آپ وہی بولیں گے جو ہم نے اہل عرب سے سنا ہوگا، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اچھا جی، کریم کریمانی کریمینی کریمون کریمین، کریمتن کریمتانی کریمتینی کریماتن، کرائم کرام، کرائم یہ خاص ہے جمع مؤنث مکسر کے ساتھ، یہ نوٹ کر لیں، کرائم کا جو لفظ ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مؤنث مکسر کے ساتھ، البتہ جو کرام ہے یہ اوپر بھی آیا ہے، تو جی کرام جو ہے یہ دونوں میں آ رہا ہے، یعنی جمع مذکر مکسر میں بھی اور جمع مؤنث مکسر میں بھی آ رہا ہے، تو اب آپ نے روٹ
لیٹرز دیکھنا ہے، لغت آپ کو خود بتا دے گی کہ اس کے صفت مشبہ کا صیغہ کون سا استعمال ہو رہا ہے، ساتھ ہی اس کی جمع لکھی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کوئی ویڈیو ایسی بن جائے جس میں لغت کے اندر سے الفاظ آپ کو میں دکھاؤں، اور اس میں لغت کے اندر استفادہ کیسے کیا جاتا ہے لغت سے، تو یہ ساری چیزیں اس میں دیکھنے والی ہیں، اور دیکھ کے اس کو سمجھنا اور پھر اس کو آگے بڑھانا۔ اچھا جی، یہ نیچے حاشیہ دیکھیں، کبھی کبھار فعیل صفت مشبہ کا وزن مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی فعیل کا وزن مبالغہ، مبالغہ اور چیز ہے بالکل، مبالغے کا صفت مشبہ کا بالکل الگ الگ معنی ہے۔ جیسے علیم، بروزن فعیل، بہت زیادہ جاننے والا۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے علیم اس صورت میں، اور رحیم بھی آپ نے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، یہ بھی کون سا صیغہ ہے؟ ہاں جی، مبالغے کا وزن ہے یہ۔ رحمان بھی مبالغے کا ہے اور رحیم بھی مبالغے کا ہے۔ اور دوسری بات وہی لکھی ہے جو آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی اسم فاعل کے اندر، کہ جمع مکسر کے اکثر اوزان سمائی ہیں، ہر مادے سے تمام اوزان استعمال نہیں ہوتے، مشق کے لیے گردان میں تمام اوزان ہم نے لکھ دیے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کون سا وزن استعمال کرنا ہے، کون سا وزن لگانا ہے، تو وہ اہل عرب سے ہم سن کے ہی بتا پاتے ہیں، اور لغت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اگلی گردان ہے جی اسم تفضیل۔ اسم تفضیل وہ اس میں مشتق ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھے روک کے پوچھ سکتے ہیں جی۔ استاد جی جو اپنے بھی پلیئرس کیا نا یہ رحیم، یہ تو سیم وہی اس کی وزن کے اوپر آ رہی ہے، تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مبالغہ کا ہے یا اب یہاں پر یہ؟ ہاں، یہ جو ہوتا ہے نا اہل زبان بتلایا کرتے ہیں اور لغت بتلاتی ہے، لغت بھی چونکہ اہل زبان سے ہی ہوتی ہے، تو یہ چیز اہل زبان نہیں بتانی ہے کہ یہ صیغہ جو ہے وہ کہاں مبالغے کے لیے، مطلب ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر جگہ مکس اپ ہو۔ اسی لیے آپ جہاں بھی پڑھیں گے نا، مثلا رحیم یا رحمان کے بارے میں، آپ کہیں بھی تفسیر میں پڑھتے ہیں یا کہیں بھی پڑھتے ہیں تو وہاں وہ باقاعدہ لکھ دیتے ہیں کس کا صیغہ ہے جی، مبالغے کا، یعنی یہ لفظ وہاں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ پتہ چلانا یہی کام ہے کہ اہل زبان بتا دیں، اور یا پھر لغت سے ہمیں پتہ چل جائے۔ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی نشانی ہو۔ ہاں، جو خاص طور پہ جو باب کارومہ سے ابواب ہوتے ہیں، میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا، باب کارومہ سے ابواب جب فعیل ان کا وزن آتے ہیں تو اس کو ہم مبالغے کا نام نہیں دیتے، کیا نام دیتے ہیں؟ ہاں جی، مشبہ صفت صفت مشبہ۔ ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ نشانیاں یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے باب کارومہ سے لفظ بنایا ہے، وہاں سے دیکھا تو پھر آپ اس کو صفت مشبہ کہیں۔ البتہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو وزن فعیل، جیسے فعیل ان کا اب ایک ہی انہوں نے کہا مبالغے کا وزن، اس کے علاوہ اور انہوں نے کسی کے ساتھ مکس نہیں کیا، یہ کیا ہے، تو یعنی آپ کے ہاں یہ امکان تو ہوگا کہ شاید مبالغے کا ہو، تو وہ پھر آپ لغت سے اس کو کلیئر کر دیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کا مطلب، پہلے تو وہ اس میں مشتق ہے جسے فعل مضارع معلوم سے بناتے ہیں، ٹھیک ہو گئی وہی باتیں، تاکہ اس شخص یا چیز کو بتلائے جس میں معنی مصدری دوسرے کی بنسبت زیادہ ہو۔ جس میں معنی مصدری تو ہو، معنی مصدری کا مطلب ہوتا ہے مارنا، مدد کرنا، کھانا پینا، یہ معنی مصدری ہے۔ جس بندے میں یہ معنی مصدری ہو لیکن دوسرے کی بنسبت زیادہ ہو، تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال دیکھیں، جیسے خالد اعلم من زید، خالد زید کی بنسبت زیادہ جاننے والا، تو یہ کیا نام ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ۔ ثلاثی مجرد کے ابواب میں اسم تفضیل مذکر افعالو کے وزن پر، مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ یہ نیچے حاشیہ لکھا ہے، اہم ہے اس لیے میں پہلے ہی پڑھا دوں۔ ثلاثی مجرد کے رنگ اور عیب کا معنی دینے والے ابواب سے افعالو جو ہے وہ اسم تفضیل نہیں کہلاتا، بلکہ کیا کہلاتا ہے؟ صفت مشبہ کا وزن کہلاتا ہے۔ یاد رکھ لیں، رنگ اور عیب کے معنی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو ابواب ہوتے ہیں، ان میں جو افعالو کا وزن ہے اس کا صفت مشبہ تو ہوگا، وہ اسم تفضیل کے معنی میں نہیں ہوگا۔ جیسے احمرو ہے، اب احمرو کا معنی
نسبتاً زیادہ سرخ نہیں، بلکہ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جسٹ سرخ. کوئی سرخ چیز ہوتی ہے، کوئی سرخ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ احمر. ابیض. ابیض، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ سفید. جی، کیا مطلب ہوگا؟ صرف سفید. سفید. ہاں. تو یہ ذہن میں رکھ لیں. اب اس کی اگر اسم تفضیل ہمیں بنانا ہو تو اس کا طریقہ اوپر آ رہا ہے. تو ثلاثی مجرد کے رنگ اور عیب کے معنی بتلانے والے ابواب سے اسم تفضیل استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح غیر ثلاثی مجرد سے بھی اسم تفضیل کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا. اگر ان ابواب میں اسم تفضیل کا معنی مطلوب ہو تو ہم کیسے بنائیں گے؟ تو اس باب کے مصدر سے پہلے، یعنی اس کا مصدر تو ہمیں پتہ ہوگا، اس کے مصدر سے پہلے اشد یا اکثر کے الفاظ لگا کے ہم اس کے اندر اسم تفضیل والا معنی لے آئیں گے. مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہو کہ گلاب کا پھول انار سے زیادہ سرخ ہے، تو ہم کیسے کہیں گے؟ الورد اشد حمرتن. دیکھیں حمرہ یہ مصدر ہے، اس کے ساتھ ہم نے اشدو کا لفظ لگایا، اور حمرتن اس کی بطور تمییز. یہ حمرتن ترکیب میں کیا حیثیت ہوگی اس کی؟ تمییز. تمییز بن جائے گی. یہ تمییز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں اگر کہوں جی طاب زید، زید اچھا ہے، تو آپ سوال پوچھیں گے کس لحاظ سے اچھا ہے؟ تو مجھے یہ لفظ بتانا پڑے گا کہ اپنی ذات کے لحاظ سے اچھا ہے، یا والد ہونے کے لحاظ سے اچھا ہے، یا بیٹا ہونے کے لحاظ سے اچھا ہے. کوئی نہ کوئی مجھے تمییز، یہ جو لفظ ہوتا ہے جو نسبت کے اندر ابہام ہو اس کو دور کر رہا ہو، یا کسی مقدار میں ابہام ہے اس کو دور کر رہا ہو، تو یہ جو الفاظ یہ تمییز کہلاتے ہیں. تو یہ حمرتن بطور تمییز کے اشدو کا یعنی کہ ابہام دور کر رہے ہیں کہ گلاب کا پھول زیادہ سخت ہے. کیا کس لحاظ سے زیادہ ہے؟ شدت کس چیز کی ہے؟ حمرتن، سرخ ہونے کی. من الرمان، انار سے. زید اشد اکراما من خالد. اب مجھے یہ بتانا ہو کہ زید جو ہے وہ خالد سے زیادہ اکرام کرنے والا ہے، تو نہیں، اب ہم خالد صاحب چونکہ موجود ہیں، خالد صاحب زیادہ اکرام کرنے والے ہیں زید سے. تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ اشدو، یہ اکثر بھی لگا سکتے ہیں آپ، اکثر کا لفظ لگائیں یا اشدو کا لفظ لگائیں، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے. اور اس کے بعد مصدر لگایا اکرام کا. تو یہ ہمارا اسم تفضیل کا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اسم تفضیل بنانا ثلاثی مجرد کے علاوہ میں بالکل آسان ہے. جی، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اسم تفضیل کا جو وزن ہے، اس کا استعمال کا طریقہ آپ نحو میں پڑھیں گے، پڑھ لیا ہوگا یا پڑھیں گے آگے انشاءاللہ تعالی. 3 طریقوں سے اسم تفضیل کو استعمال کیا جاتا ہے. اب اس کا موقع نہیں ہے، ہم ادھر آتے ہیں. اس کی گردان کے سیغے یعنی انصرو، انصرانی، انصرونا، اور اسی میں انصرینی، انصرینا، یہ تو آپ کو یعنی بنانا آنا چاہیے. اناصرو، افاعلو. ٹھیک ہے جی. اکثر جو ہے نا جب یہ سیغے آتے ہیں تو پھر بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کس گردان سے ہوتے ہیں. اسم تفضیل کے یہ وزن جو ہے نا ذہن میں رکھنے. ترجمہ اس کا فی الحال یہی، نسبتاً زیادہ مدد کرنے والا ایک مرد. نسبتاً زیادہ، یہ ابھی چونکہ ہمارے پاس وہ دوسری چیز نہیں ہے، دوسرا شخص نہیں ہے جس کی نسبت سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، تو فی الحال ہم ایسے ہی کریں گے، نسبتاً زیادہ مدد کرنے والا ایک مرد، نسبتاً زیادہ مدد کرنے والا. یہ فارمولا ٹرانسلیشن ہے، اس کو یاد کر لینا. صرف کبیر اسم تفضیل مؤنث کی جو گردان ہے، نصرہ، فعلا کا وزن ہے نصرہ، نصریان، نصریین، نصریات، نصر. اس کے لیے وہاں جمع مذکر مکسر کے لیے عناصر، جمع مؤنث مکسر کے لیے کیا ہے؟ نصر، فعل. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. یہ جو اوپر جملہ ہے الوردو اشدو حمراتن، اس میں اشدو اس میں تفضیل ہوگا نا، اور وہ دوسرا تمیز ہے. ترکیب میں شدو کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسم تفضیل ہے یہ؟ ہاں، اس میں تفضیل ممیز. نہیں، ممیز تو حمراتن ہو گیا، تو اشدو ہی ایک اس میں تفضیل. نہیں نہیں نہیں، ممیز جو ہوتا ہے نا، تمییز اور چیز ہے، جی جی، ممیز. اس سے بالکل بالکل تمییز صحیح. اشدو کے اندر ہوا ضمیر ہم نکال لیں گے، کیا جی نکال، جس کو ہم ممیز کہیں گے.
جی کیونکہ اشد سے مراد ہے نا جو ہوا ضمیر ہے جو ورد کی طرف لوٹ رہی ہے. کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ورد الورد کی طرف. تو یعنی کسی نہ کسی چیز میں ابہام ہوتا ہے نا. جی اب جی ہم شدت کی نسبت کر رہے ہیں کس کی طرف؟ ورد کی طرف. ورد کی طرف. تو اس نسبت میں ابہام ہے. مثلا کس لحاظ سے شدت ہے؟ یہ ابہام تھا. تو جس چیز میں ابہام ہوتا ہے نا وہ ممیز ہے. تو ہوا کیا بنے گا؟ ممیز. جی اور ممیز کو علیحدہ کر دیا یعنی ممتاز کر دیا، ابہام کو دور کر دیا جس لفظ نے، اس لفظ کو کیا نام دیا؟ تمیز. کیا نام دیا جی؟ تمیز. اب ٹھیک ہے. جی بالکل. ترکیب اشد اکرامن میں اور کوئی سوال جی کسی کا؟ اس میں مبالغہ. اس میں مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس میں مشتق ہے جسے فعل مضارع معلوم سے بناتے ہیں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں اس کی کوئی گردان نہیں ہے، یعنی اس کی گردان نہیں بنائی جاتی. اس کے چند اوزان ہیں، وہ اوزان آپ کو بس ایک مرتبہ دیکھ کے پڑھنے ہیں. کہیں آئیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ چلیں جی یہ وزن بھی اس میں مبالغہ کا ہے. نیا نہ پتہ چل رہا ہو تو کم از کم وزن تو بنانا آ گیا نا آپ کو. اب اس وزن کی مدد سے آپ سیدھا جائیں لغت میں اور لغت کے اندر دیکھیں، آپ کو خود لغت بتا دے کہ یہ والا جو وزن ہے نا یہ اسے مبالغہ کا. بس اتنی سی بات ہے. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اتنا بے تحاشا استعمال ہو رہے ہوں کہ آپ کو الجھن ہو جائے کہ اچھا ہمیں کیسے ہم ڈھونڈیں اس کو، یہ کیسے پتہ چلائیں. چند اوزان ہے، اس لیے یہ کوئی اتنا یعنی مشکل بات نہیں ہے. خیر، اس میں مبالغہ وہ الفاظ ہیں جو اس شخص یا اس چیز کو بتلاتے ہیں جس میں معنی مصدری اضافے کے ساتھ یعنی زیادتی کے ساتھ ہو. اب اس میں کسی اور کی نسبت کر کے نہیں کر رہے ہیں، یہ یاد رکھ لیں. اس میں مبالغہ اور اسم تفضیل میں سب سے بنیادی فرق یہ ہے، یہ انہوں نے لکھ بھی دیا ہے. اسم تفضیل میں معنی مصدری کی زیادتی دوسرے کی بنسبت ہوتی ہے اور اپنے طور پر چاہے کم ہو. مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ زید، چلیں یہ مثال اسی کو ہم فٹ کرتے ہیں. زید اعلم من خالد، زید خالد سے زیادہ جاننے والا ہے. اب زید کا اپنا علم وہ دل کرے بہت تھوڑا سا ہو لیکن خالد سے زیادہ ہے. مثلا زید جو ہے وہ لکھ بھی سکتا ہے، ریڈنگ بھی کر سکتا ہے اور سارا کچھ یعنی اخبار اخبار پڑھ سکتا ہے، لیکن خالد جو ہے وہ پھر خالد صاحب خیر ہو تو خالد صاحب جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، نہیں لکھ سکتے. تو اب ہم کہیں گے جی زید اعلم من خالد، لیکن اس کا اپنا علم کتنا ہے وہ چاہے تھوڑا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اس کو ہم اسم تفضیل سے تعبیر کر دیں. لیکن اس میں مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ علم والا معنی، علم کا جو مصدری معنی ہے یہ ہو ہی بہت یعنی زیادہ. جیسے اللہ علام، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نسبت کر کے نہیں کہہ رہے بلکہ ان اللہ کی ذات ہی علم سے متصف ہے اور بہت زیادہ علم سے متصف. چلیں جی، امید ہے کہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. اس میں مبالغہ کے جو مشہور اوزان ہیں، فعال، جیسے سفاک، بہت خون بہانے والا، اور یہ لفظ آپ نے سن بھی رکھا ہوگا. فعالت، جیسے علامت، یہ تا بھی مبالغہ کی لیے یاد رکھ لیں، یہ تا بھی مبالغہ کی. تا کی ایک قسم یہ بھی ہے. ایک تو تا آپ گول تا کہتے ہیں نا یہ تانیس کے لیے ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار تائے جو ہے گول تا مبالغے کے سیگا کے اینڈ پہ آتی ہے جو جیسے علامہ ہے. فعال، کبار، بہت بڑا. فعال جیسے قلب، بہت الٹنے پلٹنے والا. فیعول، قیوم، یہ لفظ تھا، یہ نوٹ کر لیں. قیوم کیا تھا؟ قی، ہاں قیوم. ہوا کیا؟ قیوم میں یا اور واو، یہ صحیح بدن والا قاعدہ یہاں بھی اپلائی ہو رہا ہے کہ واو اور یا ہے. واو اور یا کو ہم نے دیکھا کہ ان میں سے پہلا ان ایک پہلا ساکن ہونا چاہیے. تو کئی وومن میں بھی یا ہے، چاہے پہلے ہو بعد میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پہلا ساکن ہے اور اس میں ہم نے واو کو یا کیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ قیوم. کیا بن گیا؟ قیوم. اچھا، یعنی سیدن والا قاعدہ اس پہ اپلائی ہو رہا ہے. سیدن والا قاعدہ اپلائی ہوا ہے. آگے دیکھیں.
فعول جیسے قدوس بہت پاک، فاعول جیسے فاروق بہت فرق کرنے والا، فعول جیسے اکول بہت کھانے والا۔ اب یہ سارے سمائی ہیں، یہ کیا ہیں سارے؟ سمائی۔ سمائی کا مطلب اہل عرب نے ایسے، فاعل حاضر بہت بچنے والا، فعال عجاب، یہ ان ھذا لشیء عجاب بہت عجیب، فعالۃ ہمزۃ بہت عیب نکالنے والا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فعیل صدیق بہت سچ بولنے والا، مفعیل منطیق بہت بولنے والا۔ جی کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ظرف، اس میں ظرف یہ بھی گردان آپ کی تھوڑی یعنی ہر ایک میں ہوتی ہے، یعنی ثلاثی مجرد میں بھی ہوتی ہے اور ثلاثی مزید فی وغیرہ رباعی میں بھی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بنانے کا، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں جی اس میں ظرف ہے کیا۔ اس میں ظرف وہ اس میں مشتق ہے جسے فعل مضارع معلوم سے بناتے ہیں، اور یہ کام کی جگہ کو بتلاتا ہے لفظ، یا کام کے وقت کو بتلاتا ہے، جیسے مدخل داخل ہونے کی جگہ، یا داخل ہونے کا وقت، داخل ہونے کی جگہ یا داخل ہونے کا وقت۔ اچھا جی، ثلاثی مجرد صحیح، یہ سالم سے آپ صحیح سمجھیں، صحیح کی تعریف ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ نہ حمزہ ہو، نہ حروف علت ہو، اور نہ دو حرف ایک جیسے ہوں فاعل لام کے مقابلے میں۔ تو ثلاثی مجرد صحیح کے ابواب میں جب فعل مضارع معلوم یفعلو ہو یا یفعلو کے وزن پر ہو، یفعلو کون کون سے ابواب آتے ہیں جی اس وزن پر؟ ہاں جی، یفعلو کے وزن پر کون کون سے ابواب آتے ہیں؟ صلاح ینصرو اور کرما یکرم۔ ہاں، ناصر ینصرو اور اس کے بعد کاروما یکرمو، یہ دو ابواب آتے ہیں جن کا مضارع یفعلو کے وزن پر آ رہا ہے۔ چلیں آگے، یفعلو کے وزن پر کون کون سے آتے ہیں؟ جی، سمع سامع یسمع یسمع اور فتح فاتح یفتح۔ یفتح۔ تو کتنے ابواب ہو گئے؟ چار، چھ میں سے چار ابواب تو اس میں آ گئے ان دو لفظوں میں۔ تو یفعلو کا وزن ہو یا یفعلو کا وزن ہو، تو اس سے اسم ظرف مفعل کے وزن پر آتا ہے۔ تو گویا نصر ینصر میں بھی منصر آیا، اور کارم یکرم میں بھی کیا آیا؟ مکرم، اور سامع یسمع میں بھی کیا آیا؟ مسمع، اور فتح یفتح میں بھی کیا آیا؟ مفتح۔ امید ہے کہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اور جب فعل مضارع معلوم یفعلو کا وزن ہو، یہ کون سے ابواب ہیں جی؟ ضرب یضرب، جی بالکل، ضرب یضرب، اور اس کے بعد حسب حسیب یحسب۔ باب حسیب یحسب۔ جی بالکل، تو ان دو ابواب میں چونکہ یفعلو کا وزن ہے مضارع کا، تو اس میں ظرف کس وزن پر آتا ہے؟ مفعل کے وزن پر، یعنی مضرب اور محسب۔ تو چھ ابواب تھے، چھ کے چھ پورے ہو گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ تمام ابواب میں جتنے بھی باقی ابواب آپ پڑھیں گے، ثلاثی مزید فی، رباعی مزید، رباعی مزید فی، ان کا اس میں ظرف ایگزیکٹلی اس میں مفعول کا وزن آتا ہے، یعنی اکرم یکرم اکرامن ہے، اس کا اس سے مفعول آتا ہے مکرمن، تو اس میں ظرف بھی کیا آئے گا؟ مکرمن۔ دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ ایک تو سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، لیکن وزن کے اعتبار سے جب آپ گردان پڑھیں گے، اگر آپ اس میں مفعول کی گردان پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ پڑھتے ہیں مکرمن، مکرمانی، مکرمون، مکرمتن، مکرمتانی، مکرماتن۔ لیکن اگر آپ اس میں ظرف کی گردان پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مکرمن، مکرمانی، آگے کیا پڑھیں گے؟ مکارم۔ کیا پڑھیں گے؟ نہیں، مکرمات نہیں آتا ہے میرے خیال میں، ہاں اس میں مکرمات آتا ہے۔ کیا آتا ہے جی؟ اس میں ظرف میں صرف تین سیغے آتے ہیں، کون کون سے آتے ہیں بولیں جی؟ مکرمن، مکرمانی، مکرمات۔ جی فرق سمجھ آیا ہے؟ ہاں جی، کوئی بیان کرے کیا فرق ہے اس میں مفعول اور اس میں ظرف کی گردان میں؟ جی معاویہ صاحب۔ اس میں مکرمات آتا ہے آخری، ہاں، اور اس میں ظرف تین میں چیزیں اس میں ظرف میں تین سیغے آتے ہیں صرف، مکرمن، مکرمانی، مکرمات، اور اسے مفعول میں کتنے آتے ہیں؟ ہیں۔ چھ۔ بولے ذرا کون کون سے؟
उसमें यानी ये अगर हो तो मुकरमुन मुकरमानी मुकरमूना होगा। जी आगे। तो मुकरमतुन मुकरमानी मुकरमतानी, मुकरमतानी, मुकरमतान मुकरमातुन, यानी मुकरमा इसम मफूल में 6 सीगों की गर्दान होगी और इसमें ज़र्फ में 3 सीगों की गर्दान होगी। हाँ, अलबत्ता जो पहला सीगा है उस वो बिल्कुल सेम है। बस इस फर्क के साथ ये बात याद रखें कि इसके अलावा तमाम अब्वाब में इसमें ज़र्फ उनके इसम मफूल के वजन पर आता है। तीसरा सीगा भी मुकरमान वाला, वो भी तो एक जैसे ही। हाँ वो पहले है तो एक बिल्कुल ठीक बात है, एक सीगा एक जैसा, लेकिन बस वो फर्क यार यही रखे ना कि वो 6 सीगे हैं, ये 3 सीगे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें ज़र्फ की गर्दान देखें, मनसरुन, क्योंकि नासरा से गर्दान अभी आप कर रहे हैं, मनसरुन, मनसरानी, मनसरैनी, मनासिरु। ये मफाइलू का जो वजन है ये सिर्फ इसमें ज़र्फ में ही नहीं आता, बल्कि आगे आप इसमें आला की गर्दान में भी ये वजन आप देखेंगे। तो ये वजन आपको इसमें आला के दो यानी उसमें मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी गर्दान है आपकी अस्माए मुश्तक्कात में, इसमें आला की गर्दान है। इसके अलावा और कोई गर्दान नहीं है जिनको आप, ये यही गर्दानें हैं पूरी सरफ में जिनके आपको सरफ कबीर यानी गर्दान का नाम जो मैं कह रहा हूँ याद रखना होता है। इसमें आला वो इसमें मुश्तक है जिसे फेल मुजारे मालूम से बनाते हैं ताकि काम के आला को बताए, जैसे मिफ्ताह, खोलने का आला यानी चाबी। इसमें आला अक्सर फेल मुताद्दी सुलासी मुजरद से बनाते हैं, ये बात नोट कर लें। अक्सर फेल मुताद्दी सुलासी मुजरद से बनाते हैं। इसके 3 औजान मशहूर हैं, मिफ़ालुन, मिफ़ालतुन, मिफ़ालुन। और इसको ये जो मिफ़ालुन है ये इसमें आला सुगरा कहलाता है, और मिफ़ालतुन इसमें आला वुस्ता कहलाता है, तर्जमे में कोई फर्क नहीं है। और मिफ़ालुन का इसमें आला कुबरा कहलाता है, तर्जमा आप देखेंगे कोई जरा बराबर फर्क नहीं कर रहे। अच्छा, एक और बात यहाँ नोट कर लें, वो ये कि इसमें आला आम तौर पर जुबान में इसमें जामिद के अल्फाज होते हैं, यानी कोई ना कोई अहले जुबान किसी चीज का, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें हल है, अब हल भी तो एक आला ही है ना, उसके लिए स्पेशली उन्होंने कोई नाम रखा होता है। जरूरी नहीं होगा कि वो किसी गर्दान का इस पैटर्न पे सीगा आए और इस वजन पर आए, ये कोई जरूरी नहीं होता। कभी कभार वो खुद अहले जुबान ही कोई नाम रख देते हैं चाहे वो आला हो। जैसे मिसाल के तौर पर कलमुन है, कलमुन क्या है, लिखने का आला है कि नहीं? है उस्ताद जी। ठीक है, लेकिन आप इसको आप ये कहना चाहें कि जनाब इसमें आला की गर्दान में ये कौन सा सीगा है, ऐसा नहीं है। ये इसमें आला होने के साथ साथ इसमें जामिद भी है। ये इसमें आला उस ये जो गर्दान है ना, ये उन अल्फाज की बात हो रही है जो हम किसी रूट लेटर से इसमें आला के अल्फाज बनाते हैं, सिर्फ उनकी बात हो रही है। बस ये बात नोट करके आगे बढ़ें जी। इसमें आला की गर्दान में चूंकि जैसे आपको बताया कि 3 औजान है, मिफालुन, मिफालतुन, मिफालुन, हर 3 लफ्जों के साथ वही मजीद तस्निया के और जमा के अल्फाज ऐड करेंगे तो हमारी गर्दान बन जाएगी। सबसे पहले देखें, मिन सरुन, मिफालुन, मिन सरानी, मिफालानी, मनासिर। ये मनासिर वही वजन है जो यहाँ अलबत्ता इसमें आला का है, वहां इसमें जर्फ का है। वाहिद, तस्निया, जमा मुकस्सर, इसमें वाहिद यानी मुज़क्कर मुअन्नस का कोई तसव्वुर नहीं है। मदद करने का एक आला, मदद करने के 2 आले, मदद करने के कई आले। उसके बाद है मिन सरतुन, मिन सरतानी, मनासिरु। वाहिद, तस्निया, जमा, मदद करने का एक आला, 2 आले, कई आले। मिन सारुन, मिन सारानी, मनासिरु। ये आपके यानी तीसरा वजन है। और क्या नाम है, बिल्कुल वही तर्जमा है, कोई फर्क नहीं है। हाशिए में देखें, कभी कभार मिफ़ालुन का यानी जो वजन है वो इसमें मुबालगा के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे मिजजमुन, मिफ़ालुन, ये कभी कभार कहा है। उन्होंने उधर लिखे थे मशहूर औजान, इधर क्या कह रहे हैं, कभी कभार इसमें मुबालगा के लिए भी। मिफ़ालुन का जो वजन है ये भी कभी कभार मुबालगा के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे मिन आमुन, मिफ़ालुन बहुत इनाम देने वाला, मिजजमुन, मिफ़ालुन बहुत काटने वाला। ले जी, अब आपकी जो गर्दानें थी वो खत्म हो गई हैं सारी की सारी,
اور ان میں جو بنیادی تصور تھا آپ کا، یعنی کتنی گردانیں ہوتی ہیں صرف میں، بس اتنی ہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یعنی جو بھی آپ باب اٹھاتے ہیں، اب یعنی بات آئے گی ابواب کی. جس بھی باب کی ہم بات کریں گے، مثلا ناصرہ کی بات کریں گے، تو اس میں یہی گردانیں ہوں گی جن کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. اگر آپ زارابا کی بات کرتے ہیں تو پھر وہی بات، یہی گردانیں ہوں گی جن کو آپ نے دہرانا ہے. تو اب آپ ابواب کی بات کریں گے، ان ابواب کی گردانیں یہ والی بنائیں گے. اب میں تھوڑا سا یاد رکھیں کہ یہ جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ان میں تو آپ فعل کی گردانیں اور اسی طرح ثلاثی مزید فعل میں وہ تو تقریباً سب میں ہوتی ہیں. البتہ جو اسماء مشتقہ ہوتے ہیں ان میں اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم ظرف اور بس یہ 3 گردانیں ہر جگہ ہوتی ہیں. مثلا چاہے وہ یعنی 24 کے 24 ابواب میں ہوتی ہیں، بس یوں سمجھ لیں. جو آپ نے صحیح کے جتنے بھی ابواب پڑھے ہیں ان سب میں اسم فاعل کی گردان کامن ہے، سب میں ہوگی. اسم مفعول کی گردان بھی، اسم ظرف کی. اچھا اب آ جائیں جو آپ نے اسماء مشتقہ میں دوسری گردانیں پڑھی ہیں، کون کون سی ہیں جی؟ صفت مشبہ، اس میں اسم تفصیل. اور اسم مبالغہ، جی. اللہ. اسم اعلیٰ. بس یہی ہے نا، ہاں 7 جی. ہو گئے. یہ 4 گردانیں صرف اور صرف ثلاثی مجرد کے ساتھ خاص ہیں. کس کے ساتھ خاص ہیں؟ ثلاثی مجرد چلو. کے ساتھ ہیں. ان کا یہ ثلاثی مزید فی میں نہیں آتی، یہ آپ کو صرف اور صرف ادھر ہی ملتی ہیں. تو اس لیے نسبتاً کام آسان ہو جاتا ہے کہ ہمیں اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم ظرف. اچھا اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم ظرف میں جب ہم ثلاثی مجرد کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اسم فاعل کا وزن کیا آتا ہے؟ فاعل. اور اسم مفعول کا وزن مفعول آتا ہے. اور اس میں ظرف کا وزن آپ نے دیکھ لیا کہ اگر یفعل ہوگا تو پھر کیا آئے گا؟ مفعل. مفعل ٹھیک ہے جی. اور اگر یفعل ہوگا تو تو پھر کیا آئے گا؟ مفعیل مفعیل کا وزن مفعول. آئے گا. اچھا یہ تو ثلاثی مجرد کی بات ہوگی. ثلاثی مزید فی میں بہت آسان کام ہے. اسم فاعل جو ہے وہ فعل مضارع معلوم کے وزن پر آئے گا. اسم مفعول مضارع مجہول کے وزن پر آئے گا، صرف میم یا کی جگہ میم ہٹ لگا دیں گے. اچھا اور اس میں ظرف کس کے وزن پر آئے گا؟ اسم مفعول کے وزن پر. تو یعنی یہ اسم ثلاثی مزید فی کی جو گردانیں ہیں وہ بہت آسان ہو جاتی ہیں کہ آپ کو مضارع کی گردان آئی تو اسی سے اسم فاعل کی گردان ہو گئی. آپ کو فعل مضارع مجہول کی گردان آئی تو اسم مفعول کی بن گئی. اسم مفعول کی بن گئی تو سمجھو اس میں ظرف بھی آپ کو یاد ہو گئی. تو یہ یعنی بہت زیادہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بالکل آسان ہو جاتی ہیں چیزیں. اب آپ سے جو ریکویسٹ ہے، جو آپ کے کرنے کا کام ہے، وہ آپ لازمن کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان گردانوں کے نام یاد کریں، کیونکہ اب آپ سے اگلا سیشن جو ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا کہ آپ کو سیگا میں بتاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا جی بتائیں یہ کس باب سے ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ پوچھوں گا کہ گردان کون سی ہے. اب گردان کون سی ہے اس میں آپ نے صحیح نام بتانا ہے. جو نام آپ نے مثلا فعل ماضی کی ہے تو فعل ماضی مثبت معلوم کی ہے، یہ بتائیں. فعل ماضی مثبت مجہول ہے، پورا نام آپ نے بتانا ہے. تو یہ آپ کا کام ہے یاد کرنا. اور پھر اس کے بعد دوسرا جو اس میں 14 سیغوں کے نام ہے وہ تو آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے. ان کے نام آپ نے مثلا سیغہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مونس غائب، تثنیہ مونس غائب، جمع مونس غائب، یعنی یہ سیغوں کے نام یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر سیغہ جات کے وزن بنانا یہ تو آپ کو آتا ہی ہے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے 1-2 سیغے آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں 6 ابواب کے. وہ آپ نے اس طرح سالو کرنی. اور ایک ویڈیو میں بھیجوں گا آج کے سبق کی، جو میں نے ایک سیشن کرایا ہے اس میں نے سیغے سالو کروائے ہیں اور بلکہ ان سے پوچھے ہیں سیغے، اور سب نے بتائے بھی ہیں کچھ سیغے. تو اس طریقہ کار کو آپ نے یعنی اپنانا ہے کہ کسی بھی سیغے کو ہم جب پوچھتے ہیں یا حل کرتے ہیں تو اس کے اندر طریقہ کار ہمیں کیا رکھنا ہے. تو میں آپ کو بھی ذکر کر دیتا ہوں. یہ پیج نمبر 27 ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہے اگلے اس سیشن کے لیے.
اب یہ مکس ایکسرسائز ہے، مشترک ہے، اس میں 6 کے 6 ابواب کی بات ہو رہی ہے، کہیں باب ضربہ ہے، کہیں باب نصرہ ہے، اور صحیح یعنی جو مزے کی بات ہے وہ یہ کہ آپ یہ پیچھے جو پیج نمبر 24 ہے نا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نصرہ کے یہ مصادر ہیں، ان مصادر کو آپ نے، میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ 3 4 سیغے ضرور پڑھ لیں اس کے، ماکاسا ماضی کا، یمکسو یہ بتایا تھا ثاقب بھائی میں نے؟ نہیں جی مثال کے طور پر یہ 8 مصادر آپ کو دیے ہیں، تو یہ باب ناصرہ کے اوپر مصادر ہیں۔ اب ان میں آپ نے صرف اتنا، جیسے ناصرہ ینصر نصرن فہو ناصرن، اس میں اسم فاعل میں نے پڑھ لیا، ماکاسا یمکس مکسن، ماکاسا فعل ماضی کا پہلا سیگا، یمکسو فعل مضارع کا پہلا سیگا، مکسن مصدر ہے، اور پھر مصدر جیسے ہوگا ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد فہوا لگا کے آپ نے یہ بس ریدم بنانے کے لیے، باقی اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ ماں کی سن یہ اسم فاعل کا سیگا ہے۔ اس کے بعد وہ مکیسا یہ ماضی مجہول ہے، مکیسا یم کا اسی ترتیب سے آپ نے جو اوپر ترتیب تھی، مضارع ماضی مضارع مصدر اسم فاعل، ماضی مضارع مصدر اسم مفعول، یم کا سو مکسن فہوا مقصود فضا کا یا فہوا جو بھی بنانا چاہے، ممکوس کیا کہیں گے؟ صرف اتنا لفظ پڑھ لینے سے آپ حیران ہوں گے کہ ساری گردان کا خلاصہ آپ کو آ گیا۔ ماضی کی گردان بن گئی، مضارع کی بن گئی، تو سمجھو مضارع سے بننے والی ساری گردانیں آپ اس سے بنا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ٹھہرنا، یہ اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اتنا ہی بس، اس سے آگے نہیں۔ ہاں ایک اور سیگا پڑھنا چاہیں، کس امر کا سیگا، بس یہ ایڈ کر لیں۔ اس کا امر کیا بنے گا جی؟ انصر کی طرح کیا بنے گا؟ کس۔ آگے بڑھیں، الخروج نکلنا، خراج یخرج خروجن فہوا خارج۔ یہ ذرا پڑھیں، آپ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ سب سے پہلے شاہ ولی خان صاحب آپ جی جی استاد جی، خراجہ خرج یخرج اخرج، خروجن، خراج یخرج خروجن فہوا خارج، وخرج یخرج خروجن فذاک مخروج۔ جی پڑھیں ذرا۔ خرج یخرج خرجن فهو خروجن خروج، مصدر ہے نا، وہی خروجن مصدر پڑھنا، خروجن۔ جی، جی فهو خروج، فہوا خارج، فہوا فهو خارج، جی آگے پڑھیں، وخرج جی وخرج۔ جی میں اس سے ذرا ڈرائیونگ کر رہا ہوں، تھوڑا سا باہر نکل اچھا گیا اس لیے چلیں استاد چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ اطہر بھائی آپ پڑھیں۔ اچھا آپ اس کو ایک منٹ میں ذرا، ایک منٹ اطہر بھائی آپ ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ یہ جو پیج نمبر ہے اس کو نوٹ کر لیں، پیج نمبر آپ کا بنتا ہے 79، نوٹ کریں ذرا۔ اس کے اوپر آپ ناصرہ کو دیکھیں، یہ آپ کی وہ گردان جو میں ابھی پڑھوا رہا ہوں آپ سے، یہ پہلی لائن آپ نے پڑھنی بس، باقی لائنیں اس میں صرف امر کا سیگا آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو آپ چھوڑ دیں، بس یہ پہلی لائن آپ نے یاد کرنی ہے، ہر مصدر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ناصرہ ینصر نصرن فہو ناصر، ونصر ینصر نصرن فذاک منصور، اور امر کا سیگا انصر، بس یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، باقی چھوڑ دیں، باقی کیا ہے وہ بعد میں ہم کریں گے جب اس جگہ پہ آئیں گے۔ تو یہ جو مصادر میں نے آپ کے سامنے کھولے، پیج نمبر 79 سے آپ اس کو لائن کو، اب یہ مصادر ہیں، ان سارے مصادر کو آپ نے اسی طرح مشق کرنی ہے۔ جی اطہر بھائی الخروج پڑھیں ذرا۔ جی استاد جی، خرج یخرج خروجا جی فهو خارج، جی خرج یخرج فهو خروجن، مخروج، وخرج یخرج خروجا فذاک مخروج، فذاک مخروج جی فذاک مخروج۔ جی آگے بڑھیں۔
जी अतर अतर भी हो गए। साकिब साहब आप पढ़े। जी बिस्मिल्लाह। दाखला यदखुलु दुखूलन फहुवा दाखिलुन। जी दुखिला युदखलु दुखूलन फजाका मदखूलुन। जी आगे हैं खालिद भाई, आप पढ़े। अल कुऊद। जी जनाब, क़ादा यक़उदु क़ुऊदन फ़हुवा क़ाइदुन, जी वक़ुइदा यक़अदु क़ुऊदन फ़ज़ाका मक़ऊदुन। जी बस। जी डॉक्टर मुदस्सिर साहब, अब तलबु। तलबा यतलुबु तलबन। तालाबन, यानी जैसे मस्दर है ना तालाबन, बिल्कुल उसी तरह। जी, तलबन, हाँ जी तालाबन। या यही तलबा यतलुबु तलबन आएगा, तलबन जी आएगा। नहीं, तालाबन, ये तालाबु मस्दर है इसका। मस्दर इसका क्या है? अच्छा, तलबन। अत-तालब। जी पढ़े जरा। तलबा यतलुबु तलबन जी फ़हुवा तालिबुन। जी तुलिबा युतलब। जी आगे हैं जमील ये साहब। हाँ हाँ, आपकी आवाज एंड पे आपने आ वो गई थी। जी जी। वो बीच में कोई फोन आ गया, उसी बंद हो गया बस। जी दोबारा अच्छा दोबारा पढ़ दे, फिर दोबारा पढ़ दे। जी, ये तलबा यतलुबु तलबन फ़हुवा जी तालिबुन। जी तुलिबा युतलबु तलबन फ़ज़ाका जी मतलूबुन। जी। इतना पढ़ते हुए आप ये जरूर ध्यान में रखें कि तालबा फेल माजी मालूम का, फेल माजी मुस्बत मालूम का पहला सीगा। यतलुबु फेल मुजारे मुस्बत मालूम का पहला सीगा। और तालबन मस्तर है। और फहुवा तालिबुन, तालिबुन इसम फाइल का पहला सीगा है। और तुलिबा फेल माजी मुस्बत मजहूल का पहला सीगा है। और युतलबु फेल मुजारे मुस्बत मजहूल का पहला सीगा। और मतलूबुन इसम मफूल का। बस ये ध्यान में रखते हुए पढ़ें। जी आगे हैं जमील भाई, असत्रु। जी असत्रु। जी जमील साहब। हाँ जी। सलमान अहमद शेख साहब जी। असत्रु छुपाना, इसको जरा। सतरा जी यस्तुरु यस्तुरु हाँ जी बिल्कुल। आगे फहुवा सत्रन। सत्र सतरा यस्तुरु मस्तर कैसे बनेंगे? सत्रन। सत्रन जी फहुआ। फहुवा सातिरुन। जी जी आगे सुतिरा यस्तुरु युस्तरु। सुतिरा। सुतिरा युस्तरु जी युस्तरु। सत्रन। हाँ, युस्तरु के बाद फिर सत्रन, यानी मस्तर को दो बार पढ़ रहे हैं। सत्रन। आगे फजा का पदा का मस्तूर। मस्तूर। जी बिल्कुल। अच्छा जी आगे। जी खदीजा साहबा आपने पढ़ना, अन नकुजु तोड़ना। अन नकुजु। जी जी, मैंने तो आपसे बात करी थी उस्ताद मोहतरम कि जी जी। मुझे है ना अपनी ये जो क्लास है ना इसके बराबर कर दें, क्योंकि मैं अभी नर्सरी में हूँ, मुझे है ना मेरे पास बुक्स भी नहीं ना है अच्छा। बस। तो मुझे ना बस एक मुझे टाइम भी आप मुझे ऐसा दे देंगे, मैं ना मुकम्मल तौर पे ना हम्म दरस निज़ामी करना चाहती हूँ, मगर कोई हम्म। ऐसे तरीके से करवा दें कि ये क्लास के अलावा भी मुझे थोड़ा टाइम दे दिया करें। आप ऐसा करें ना कि हमारी जो क्लास है ना, मगरिब के बाद एक क्लास होती है यही। जी तो वो ग्रुप है, वो इब्तदाई ग्रुप है ना। अभी वो ये जी चीजें जी। पढ़ रहा है। तो आप उनके हाँ साथ जी। ऐड हो जाए उनके ग्रुप में। मैं उसामा साहब से बात करूंगा, आपको ऐड कर जी देंगे। जी तो वो अभी जी यूं समझ लें कि ये चीजें अभी वो कुछ उन्होंने इब्तदाई बातें जितनी आपने पढ़ी है ना इस क्लास में, उतनी उन्होंने जी पढ़ी जी। हुई हैं। बाकी गर्दाने और ये सिगाजात उन्होंने अभी शुरू किया है काम। तो आप अच्छा, उनके साथ हो जाएं। और हर हफ्ते उनकी भी क्लास होती है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे मुझे यानी कि बेसिक कुछ नहीं आता, मुझे बेसिक आएगा तो फिर मैं आगे चलूंगी ना। हाँ मुझे जी बेसिक इंशाल्लाह। तो पता ही नहीं है, मुझे बस ये शौक है मुझे दरस निज़ामी का, मगर कोई ऐसी इंशाल्लाह क्लास नहीं मिल रही जो मुझे यानी कि दरस निज़ामी करवा दे कोई। चलें, वो उसकी तरतीब सोच लें।
देंगे, मैं मशवरा कर लूंगा मौलाना अब्दुल रशीद साहब से और दूसरे हजरात से। प्लीज मुझे तो ऐड आपकी कर दो ग्रुप में। जी 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 शुक्रिया। आपका जी बहुत रुबीना, शुक्रिया। जी रुबीना रऊफ साहब आप पढ़ें। नकुदु जी तोड़ना। ठीक है। नक़दा जी यनक़ुदु नक़दन, जी नुक़िदा युनक़दु फ़हुवा नाक़िदुन। हाँ, पहले नक़ज़ यनकुज़ नक़ज़न के बाद आपने पढ़ना है फहुआ नाक़िज़ुन। नाक़िद, ठीक फहुआ है। नाक़िदुन, जी आगे नुक़िज़ा नुक़िदा युनक़िदु युनक़ज़ु युनक़ज़ु जी नुक़ूदन नक़ज़न जो मस्दर है नक़दन उसी तरह जी नक़दन जी फ़ज़ाका नाक़िदुन मनकूज़ुन, मनकूद। इसे मफ़ूल पढ़ना है। मनक़ूदुन, ठीक है, मनक़ूदुन। ठीक हो गया। यानी ये आपसे सबसे इसलिए पढ़वा रहा हूँ आप सबको याद भी हो जाए। अन नशरु फैलाना। जी तैयबा साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी النشر फैलाना, नशरा यंशुरु नशरन जी फहुव नाशिरुन, जी वनुशिरा युनशरु नशरन फदाका मंशूरुन। फ़ज़ाका मंशूरुन। जी जमील साहब रह गए, अगर वो भी पढ़ दें कोई एक आध किसी भी मस्दर से। जी और तो कोई नहीं रहता। तो इस तरह मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हर बाब से जी कोई बोल रहा है जी हर मैं भी बाब रहता हूँ। कौन। जी मुआविया मैं भी रहता हूँ। हाँ मुआविया भाई जी चले माशाल्लाह आप पढ़े। ये ऊपर बाब है, आप पढ़े इससे अत-तलब से पढ़ ले जी। जी सर। तलब यतलुबु तलबन फहुव तालिबुन। तलबन यानी तलबन नहीं, क्या पढ़ेंगे तलबन। तलब जी तलबन फहुव तालिबुन। जी युतलबु तलबन फज़ाका मतलूबुन। बिल्कुल सही हो गया। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हर बाब के साथ इन्होंने मसादिर दिए हैं। ये मसादिर आप अब आप देखें, अगर ये दोबारा गुजरा ये लफ्ज तो आपको जहन में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये गुजरा है। इस वजह से आपको जब उस पेज पर पेज नंबर 27 पर, ये मैं दोबारा खोलता हूँ एक मिनट, ये इसी में था 27 पर, जब आपसे कोई सीगा पूछा जाएगा तो आप देखें ला यम कुसूना है, तो आप अभी देख चुके हैं अल मकसू, ये हमने पढ़ लिया है। तो आपको अगर ये ना भी याद आ रहा हो कि कौन सा बाब है, बाब नासारा है या कारुमा है या कोई है, तो आप फौरन ये तो ज़हन में ला सकते हैं कि मैं फौरन जाऊं पीछे, पेज 2 ही पेज है सारे, यानी 3 हो गए, 26 है, 25 है और 24 है। तो 24 और 25 में ये आपको मिल जाएंगे। पहला पहला आप देखेंगे, देखते जाएं, 8 8 अब मसादिर हैं, इन मसादिर को देखते जाएं, आपको समझ आ जाएगी अल मकसू ये बाब नासारा का मस्तर है। तो ये जो है इसका ताल्लुक एक तो प्रीवियस नॉलेज से है, और दूसरा अगर आपने ये ढूंढना है कि ये कौन से बाब से है, तो फिर क्या कर सकते हैं, लुगत। दो तरीके हैं किसी भी सीगे के बाब को पहचानना। अब्दुल रशीद साहब आ गए हैं, नहीं मेरे ख्याल अभी नहीं आए। किसी भी सीगे के बाब को पहचानना, इसका एक तरीका होता है साबका आपका इल्म। और ये साबका इल्म क्या होता है, जो हम पढ़ रहे हैं और ये मसादिर का तज़किरा हो रहा है, कोई सीगा कुरान पाक से गुजरा आपने सॉल्व कर लिया, ये आपका साबका इल्म है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है आपके इन अबवाब को पहचानने का। और दूसरा जो नेचुरल है, यानी फितरी तरीका, कायदे के मुताबिक क्यासी तरीका, वो यही है कि आप इसका वजन देखें, ला यम कुसूना फौरन बनाए ला यफउलूना। आपने इसमें फाइन लाम के मुकाबले में निकाला मीम है, काफ है, सा है। लुगत में चले जाएं, मीम काफ सा को देखें, वहां आपको फौरन बताएगी लुगत, ले जी बाका सयम कुसु बाब नासरा से है। अगर किसी और से भी इस्तेमाल हो रहा होगा तो वो आपको बताएगी कि जनाब सिर्फ बाब नासरा ही नहीं बल्कि कोई और बाब भी है, मसलन वो 2 3 अबवाब से आपको बताएगा। और फिर इतना ही नहीं, एक तो यह है सुलासी मुजरद, फिर सुलासी मजीद फी भी इस रूट से जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो भी आपको बताएगा। तो लुगत बहुत वसत है उसमें। अलबत्ता ये है कि
طریقہ کار آنا چاہیے، اس پہ میں انشاءاللہ کروں گا. اور عبدالرشید صاحب بھی آ گئے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ لغت دیکھنے کا لائیو طریقہ آپ کو سمجھائیں کہ کس طریقے سے ہم الفاظ کو لغت میں دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کوئی ایک آدھ ویڈیو ہے اس پہ، کچھ ریکارڈنگز ہیں ایک آدھ میں ڈھونڈوں گا، اگر مل گئی تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دوں گا. تو لیں جی، آج کا ہمارا کام تھا جو ہوا وہ یہ کہ اسماء مشتقہ کی گردانیں کچھ پڑھی، تو آپ کو کام ملا کہ گردانوں کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں. اور نام چلیں اس میں پہلا سیگا بھی ایڈ کر لیں باب ناصرہ سے. تو گردانوں کے نام اور پہلا سیگا، اور اس کے بعد دوسری چیز میں نے بتائی کہ یہ جو پیج نمبر 27 ہے اس کو سالو کرنا ہے. اس کی میں ویڈیو آپ کو بھیج دوں گا، وہ آپ نے سننی ہے. اس میں طریقہ کار سارا ڈسکس کیا گیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ مثلا لیخرجنانی وہ پچھلے جو سامیہ اور اس میں اس طریقے کے مطابق آپ نے ان کو سالو کرنا ہے. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. استاد محترم میرا ایک سوال ہے، میں نے وائس میسج بھیجا تھا اس پہ گروپ میں کہ نا عمرہ کرنے والی جو فیمیل جاتی ہیں اکیلی جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی، تو وہ گروپ میں جاتی ہیں، تو کیا ان کا عمرہ ہو جاتا ہے کیا؟ یہ عبدالرشید صاحب فقیہ عصر بیٹھے ہیں، وہ آپ کو زیادہ آ گئے ہیں. میں نے ہے نا وہ وائس میسج بھیجا تھا اس پہ گروپ میں نا، تو مگر مجھے کسی نے رپلائی نہیں کیا، نہ کسی نے مجھے بتایا. اصل میں وہ فقہ کی کلاس سے چونکہ ریلیٹڈ یہ ہے، لیکن بہرحال عبدالرشید صاحب آپ کو یہ انشاءاللہ ایکسپلین کر دیں. چلے بڑی مہربانی. اس کے بارے میں نا میں نے کہا صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے نا. ہمارے جو گروپ میں نا جو ڈاکٹر نگہت ہاشمی کا گروپ ہے نا، اس میں نا کافی فیمیل چلی جاتی ہیں نا، جبکہ ان کے شوہر گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں یا بھائی گھر میں ہوتے ہیں یا بیٹے ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا تھا، میں نے کہا یہ جب پتہ ہے کہ یعنی کہ عورت نا اکیلی باہر نہیں جا سکتی، لیکن وہ کہتی کہ عورت اگر گروپ کے ساتھ جائے نا اس کا عمرہ جائز ہوتا ہے. اس میں اصل میں مختلف آراء ہیں علماء کی. اسلامی نظریاتی کونسل نے اجازت دے دی ہے، اور علماء میں جمہور علماء کا موقف تو چونکہ احادیث میں وضاحت تو یہی ہے کہ عورت نہیں جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں ذکر کیا گیا تو ایک عورت جو ہے سفر کرے گی، تو کچھ اس سے استدلال کرتے ہیں. تو آج کے دور میں علماء کی آراء مختلف ہیں، اور اس میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور آج کے دور میں بھی کافی علماء ہیں جو، اور زیادہ تر جو جمہور حلقہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی. بہرحال مزید جی ثاقب ریکارڈنگ ختم کر دیں.